جانتا ہے وہ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام معاملات۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو تم اپنے رب کی، اور کرو اچھے کام تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور جہاد کرو اللہ کے راستہ میں جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا، نہیں بنایا تمہارے لیے دین میں کوئی تکلیف۔ تمہارے باپ کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے مطابق اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے پہلے اور اس امت میں بھی، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تم پر اور ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر۔ بس قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ تمہارا مولا ہے۔ بس کتنا اچھا مولا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الحج کی آخری آیات مقدسہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنی طاقت کا انسان کو بتلایا کہ میرے اندر کتنی طاقت ہے، میں تمہارے سامنے کی کیفیات کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے پیچھے کی بھی۔ انسان میں تھوڑی سی طاقت ہے، صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اسے نظر آ رہا ہے، اور اس میں بھی بعض اوقات بھول جاتا ہے، اور بعض اوقات بات کہی پھر بھول جاتا ہے، کہتے اوہ اب دماغ کام نہیں کرتا، حافظہ کمزور پڑ گیا۔ لیکن اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں، میرے ہاں تو فرشتے بھی لکھ رہے ہیں اور مجھے بھی پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم، تمہارے جتنے آگے ہیں مشرق شمال جنوب سب کچھ جانتا ہوں، اور تمہارے پیچھے کیا ہو رہا ہے سارا کچھ جانتا ہوں، اور تمام معاملات میری طرف لوٹائے جائیں گے، تمام حالتیں بھی میری طرف لوٹائے جائیں گی کہ انسان کیا حالتیں اختیار کیا ہوا ہے، اچھائی کی حالت ہے یا برائی کی حالت، اچھے اخلاق والا ہے یا برے اخلاق والا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اچھے اعمال والوں کو، خیر والوں کو قیامت کے دن جزائیں عطا کروں گا، شر والوں کو سزائیں عطا کروں گا۔ جس شخص نے اچھائی کے کام کیے اس کے لیے مقام رحمت بہشت ہے، اور جس نے برے کیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، بڑا پیار بھرے انداز میں اللہ نے مسلمانوں کو بلایا، کائنات والوں کو نہیں، صرف ایمان والوں کو۔ اے ایمان والو ارکعوا واسجدوا، کہا کہ میرے سامنے رکوع بھی کرو اور سجدہ بھی کرو۔ یہ رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے۔ علماء لکھتے ہیں اور میں پوری نماز میں بہترین سب سے زیادہ عاجزی والا جو رکن ہے وہ سجدہ کا ہے۔ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے بندہ جب اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے تیری ذات، اے میرے رب تو ہی سب سے بلند ہے، مجھے پالنے والا، مجھے سنبھالنے والا، ابتدا سے لے کر انتہا تک پہنچانے والا تیری ذات ہے، تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ مشکل کشا، حاجت روا، بیماروں کو شفا دینے والا، صحت دینے والا، زندگی بخشنے والا، یا اللہ تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ سجدہ میں رکھ کر اللہ کے ساتھ اقرار کر رہا ہے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی نہیں عبادت کریں گے۔ اللہ کو یہ عمل بڑا اچھا لگتا ہے، اور فرمایا تم سارے مل کر کسی کی عبادت نہ کرو، صرف میری عبادت کرو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، جس نے تمہیں پالا ہے، یہاں بڑا لفظ فرمایا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہیں سنبھال رہا ہے۔ کہتے ہیں جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، اللہ فرماتے ہیں میرا کھاتے ہو میرا گاؤ، میری عبادتیں کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور عبادت کرنے کے بعد بڑا زبردست لفظ فرمایا اچھے کام کرو، لوگوں سے میل جول۔ تودد الی الناس نصف العقل،
اور میں لوگوں سے میل جولو اچھے طریقے سے ہو، یہ آدھی عقل ہے۔ لعلکم تفلحون، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ یہاں بھی یہ لفظ فرمایا تفلحون کا، اگلی سورۃ المومنون شروع ہو رہی ہے تو اس کی شروع میں بھی لائے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نماز کے پابند بن جاؤ، نماز کے پابند، زکوٰۃ کے پابند، روزے کے پابند، مالدار حج کے پابند، اور میں یہ چیزیں اختیار کر لو، تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمارے سامنے بہت بڑی نفوس قدسیہ کی جماعت، صحابہ کرام کا نقشہ ہمارے سامنے ہے۔ مالی طور پر ان کے پاس کیا تھا جب کلمہ پڑھا؟ 13 سال ظلم و ستم میں گزارے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہیں کامیاب کروں گا۔ جب مدینۃ المنورہ میں آئے اللہ نے حکومتیں عطا کر دی۔ یہ حکومت کیوں مل رہی ہے؟ صرف دین پر عمل کرنے کی وجہ سے مل رہی ہے۔ جب انہوں نے دین پر عمل کیا کہ یا اللہ ساری عبادتیں تیرے لیے، اللہ نے بھی فرما دیا سارے جہان تمہارے لیے، یہ جہان، قبر کا جہان، حشر کا جہان، جنت میں فرمایا یہ تو ہے ہی نیک لوگوں کے جہان ہے، دوسروں کے لیے تو سزائیں ہیں، حقیقت میں تو یہ نیک لوگوں کے لیے ہے۔ عزت کی نگاہ سے نیک لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، دیکھیں کتنا اللہ والا آ رہا ہے، یہ کیسے نیک لوگ جا رہے ہیں، اور میں اگر عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے تو ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیکوں میں شمار فرمائے۔ اسی فرمایا کہ میرے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد کی کئی قسمیں ہیں، جہاد اور قتال میں فرق ہے۔ قتال کہتے ہیں اسلحہ لے کر محاذ کے اوپر جا کر لڑنے کو قتال کہتے ہیں۔ جہاد یہ ہر طرح کی عبادت پر بولا جاتا ہے، اپنے نفس کے خلاف بھی جو لفظ بولا گیا وہ جہاد کا بولا گیا۔ اور ایسے ہی کوئی کتاب لکھ کر جہاد کر رہا ہے، کوئی زبان سے جہاد کر رہا ہے، کوئی سوچ کر جہاد کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے جہاد کر رہا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سب سے بہترین جہاد، یہاں مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا سب سے بڑا جہاد آج کے دور کا قرآن سننا اور سنانا ہے۔ کہا جو بندہ قرآن سن اور سنا رہا ہے یہ سب سے بڑا جہاد کر رہا ہے۔ ویسے جہاد کا مفہوم بڑا عام ہے، جہاں تک لے جائے، کوئی زبان سے جہاد کرتا ہے، کوئی قلم سے کتاب لکھ کر جہاد کر رہا ہے، کوئی کسی کے سامنے اچھی بات کہہ کے جہاد کر رہا ہے۔ فرمایا هُوَ اجْتَبَاكُمْ، میں نے تمہیں چن لیا ہے، میں نے تمہیں چن لیا ہے اس جہاد کے لیے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو۔ کہا کہ نفس کے خلاف کیسے جہاد کرنا ہے؟ کہ نفس کہتا ہے میں نے غفلت کرنی ہے، لیکن اس کے خلاف جہاد کرنا ہے کہ میں نے نماز پر جانا ہے، میں نے اچھے کام کرنے ہیں، میں نے اچھائی کے بول بولنے ہیں، اللہ کے کبریائی کے بول بولنے ہیں۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے کہ کبریائی کے بول ایسے نہیں بولے جاتے۔ کروڑہا انسان موجود ہے لیکن اللہ نے بہت تھوڑے سے انسانوں کو چنا ہوا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، ان میں سے چنا ہے۔ یہ کتنے کے ہیں؟ اسی فرمایا حشرات الارض ڈھیر سارے ہوتے ہیں، عقل والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ وَاجْتَبَاكُمْ، میں نے تمہیں چن لیا، اور باقی میں نے تم پر کوئی زیادتی بھی نہیں کی کہ کہیں ایسا سمجھے من حرج، میں نے تم پر کوئی دین میں تکلیف رکھی ہو۔ اللہ نے تو دین اسلام بڑا آسان بنایا ہے۔ سابقہ امتوں کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ فرض ہے 4 حصے میں، امت محمدیہ میں زکوٰۃ فرض ہے 40ویں حصہ میں۔ نمبر 2، ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے، کاٹنا پڑتا تھا، اور ہمارے ہاں اللہ نے ہمارے لیے سہولت کر دی، جتنا مرضی کپڑا گندا ہو دھو لو اور میں پاک ہو گیا پہنو دوبارہ۔ یہ اللہ نے ہمیں حضور علیہ السلام کی برکت سے آسانیاں فرما۔ بیمار ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لیں، اور میں اشارے کر کے پڑھ لو، میں تمہاری نمازیں قبول کر لوں گا۔ فی الدین من حرج، میں نے تمہارے اوپر تکلیف نہیں رکھی، میں نے تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ الدین یسر، دین تو بڑا ہی آسان ہے، بڑا ہی آسان ہے۔ بیمار ہے، سردی پڑ رہی ہے، اس کے لیے اللہ نے تیمم کی اجازت دے دی۔ بیمار سوچے تو صحیح، ٹھنڈا پانی ہو،
آج کل تو اللہ نے بڑی سہولتیں دے دی، گرم پانی مل جاتا ہے، لیکن فرمایا اگر کہیں ایسا چلا جائے بیمار کہ جہاں گرم پانی نہ ہو اور تیمم والی سہولت بھی نہ ہو تو ٹھنڈے پانی سے تو ویسے ٹھٹر ٹھٹر کے مر جائے گا۔ اللہ نے بڑی سہولت کر دی۔ اللہ نے فرمایا بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا، تیمم کر لو، نماز پڑھو، عبادات ادا کرو، میں تمہاری عبادتوں کو قبول کروں۔ چند ہی دن کے بعد اللہ تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، دن کے روزے، رات کو نماز تراویح، اس کے بارے میں بھی اللہ نے سہولت دی۔ بیماروں کو ارشاد فرمایا آپ روزے نہ رکھو، صحت مند کے لیے حکم ہے کہ روزے رکھو۔ بہرحال ارشاد فرمایا دین تو بڑا ہی آسانی کا نام ہے، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تو تمہارے باپ کا طریقہ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ انہوں نے دعائیں کی یا اللہ ہمیں مسلمان بنا دے، ہماری اولادوں میں ایک ایسی امت بنا جو مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے مسلمان رکھا ہے۔ وہ سماکم المسلمین، اور اس امت کی بڑی شان بھی بیان فرما، بڑی شان بیان کی۔ سب سے بڑی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنی قوموں کو دعوت دی تھی؟ ان کے بالکل دعوت دی تھی، آپ کی طرف بلایا تھا۔ قوموں سے پوچھا جائے گا انہوں نے تمہیں دعوت دی تھی؟ کہا نہیں، انہوں نے تو ہمیں کوئی دعوت نہیں دی۔ تو کہا کوئی گواہ؟ انبیاء سے پوچھا جائے گا کوئی گواہ؟ کہا امت محمدیہ ہماری گواہ ہے۔ اس امت سے پوچھا جائے گا تم گواہی دیتے ہو کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے وقتوں میں تبلیغ کی، لوگوں کو بھلائی کی طرف، اللہ کی طرف بلایا؟ تو کہیں گے بالکل ہم دعوت اور ان کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا ہے۔ قوم کہیں گے یہ تو ہزاروں سال بعد آئے ہیں، یہ گواہ کیسے بن گئے؟ اللہ پوچھیں گے بھائی تم کیسے گواہ بن گئے؟ یہ امت جواب دے گی یا اللہ آپ کا نبی برحق، آپ کا کلام برحق، اس کلام میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرے انبیاء نے مختلف قوموں کو اللہ کی طرف بلایا، نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، مختلف حضرات نے بلایا، تو آپ کا کلام سچا ہے، اس وجہ سے ہم گواہی دیتے ہیں۔ آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، فرمائیں گے میری امت صحیح کہہ رہی ہے، یہ امت کے گواہ ہمارے نبی بنے گے۔ اس طرح سمجھیے ایک تو امت کے گواہ ہیں، دوسرا تمام انبیاء کے بھی گواہ ہیں ہمارے نبی۔ تو فرمایا کہ یہ گواہی دیں گے کہ انبیاء نے بھی اپنے اپنے وقتوں میں لوگوں کو یا اللہ آپ کی طرف بلایا، اور اسی طرح میں نے بھی لوگوں کو بلایا، اس امت نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ جب انسان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اسے داعی کہا جاتا ہے، یہ پیغمبروں والا کام ہے، پیغمبروں والا کام ہے۔ یاد رکھنا دین کے کسی شعبے کی دعوت دینا یہ پیغمبر والا کام ہے، پیغمبر والا کام ہے، دین کے کسی شعبے کی دعوت دینا۔ اسلام میں تو مختلف ہزار سینکڑے یہ شعبے ہیں، جس شعبے کی بھی دعوت دی جا رہی ہے یہ پیغمبروں والا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے ساتھ جوڑے رکھے، استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی جتنا کام ہو رہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے اور مزید کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل تو میرے عزیز یہی ہے کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، جسے ایک سجدے پر بھی اللہ کی رضا نصیب ہو گئی یہ تو کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ دعائیں اللہ تعالیٰ دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔